اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ پیارے ویورز، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت دفن کی جاتی ہے تو اس کے پاس دو سیاہ کیری آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ دونوں اس سے پوچھتے ہیں، تم اس آدمی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ وہی کہے گا جو دنیا میں کہا کرتا تھا، یعنی کہ جس نے دنیا میں آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دی ہوگی، تو وہ قبر میں بھی آقا علیہ السلام کو بآسانی پہچان لے گا۔ تو وہ کہے گا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دونوں فرشتے جواب میں کہتے ہیں، ہم سمجھتے تھے کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر اس کی قبر 70 در 70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی ہے، سبحان اللہ، اور اسے روشن کر دیا جاتا ہے۔ پھر بندے سے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے، میں اپنے اہل و عیال میں واپس جا کر انہیں اپنی مغفرت کی خبر دینا چاہتا ہوں۔ فرشتے جواب میں کہتے ہیں، یہ ممکن نہیں، بلکہ اب تم دلہن کی نیند جیسی پرسکون نیند سو جاؤ، جیسے اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا، سبحان اللہ۔ چنانچہ وہ سو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی اسے قبر سے اٹھائے گا۔ بے شک سبحان اللہ، اگر مرنے والا منافق ہو تو وہ فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی وہی کچھ کہتا ہوں جو لوگوں کو کہتے سنتا تھا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ تنگ ہو جا، چنانچہ وہ تنگ ہو جاتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ منافق اپنی قبر میں قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پیارے ویورز، شاید کہ یہ جو ایک سلسلہ موت کا آنا، روح کا نکلنا، روح کی تکلیف اور اس کی سختی کیا چیز ہوتی ہے، قبر میں جا کر منکر نکیر کے سوالاتوں کے جوابات دینا، یہ شاید کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ دیکھیں، قبر میں جب فرشتے سوال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، یاد رہے کہ قبر میں آقا علیہ السلام کا دیدار ہر نیک انسان کو بھی ہوگا اور ہر گناہ گار انسان کو بھی زیارت نصیب ہوگی، لیکن زیارت صرف اس شخص کو وہی شخص کر سکتا ہے جس نے آقا علیہ السلام کو دنیا میں چاہا ہوگا، اپنے دل میں ان کو جگہ دی، اپنے دل کو ٹھکانہ بنایا اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تو وہ شخص آقا علیہ السلام کو قبر میں بھی پہچان لے گا اور وہ کہے گا کہ یہ تو وہی میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کے میں دنیا میں گیت گایا کرتا تھا، جن کے دیدار کے لیے میں مچلتا رہتا تھا، جن کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینے کی میں دعائیں کیا کرتا تھا، جن کی زیارت کو میں قبر میں پانے کے لیے ہمیشہ دنیا میں دعا کیا کرتا تھا۔ تو یہ تو میرے وہی آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو آقا علیہ السلام اس کو اپنی زیارت کروائیں گے اور اسے اپنے سینے سے لگائیں گے اور تسکین دیں گے اور کہیں گے کہ اے میرے بندے، اے میرے نوکر، اے میرے چاہنے والے، سو جا اس دلہن کی طرح
جو پہلی رات جس نیند کے ساتھ وہ سوتی ہے۔ تو پیارے ویورز، تو چاہنے والا کہے گا کہ یا رسول اللہ میرا تو ابھی دل بھی نہیں بھرا، میرا تو دل چاہتا ہے کہ آپ سامنے رہیں اور میں آپ کو تکتا رہوں۔ تو یاد رہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شناخت صرف وہی کرے گا جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہوگی، اور وہ آخر تک اس شمع کو جلاتا چلا جائے گا۔ اور جس نے دنیا میں دین کو معمولی سمجھا، اہل بیت سے محبت نہیں کی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کی، اللہ اور اس کے رسول کے بندوں سے محبت نہیں کی، اس نے اللہ کی مخلوق سے پیار نہیں کیا، وہ اللہ کے کلام سے نہیں ڈرا، تو وہ اس کے دل میں کیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سما سکتی ہے؟ جب اس سے سوال کیا جائے گا کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا جانتا ہے جو تیری دائیں جانب کھڑے ہیں، تو وہ بہت اجنبیت کا اظہار کرتے ہوئے کہے گا کہ میں دوسرے لوگوں کی طرح اتنا ہی جانتا ہوں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب قبر میں فرشتے یہ بھی کہیں گے کہ محمد، تم کس محمد کی بات کرتے ہو؟ دنیا میں تو بہت سے محمد لوگ کے نام کے لوگ اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے، کتنے لوگوں کے نام ہے، تم کس محمد کی بات کرتے ہو؟ تو یاد رہے کہ جس طرح پہلے بیان کیا گیا کہ اب وہ پورا گواہی دے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ وہ یہی گواہی دے گا۔ لیکن اگر تو اس کو کلمے سے پیار ہی نہیں تھا، اس نے اس کلمے کا مطلب سمجھا ہی نہیں تھا، اور وہ اسی کفر میں دنیا سے چلا گیا، تو وہ قبر میں سرکار دو جہاں کو نہیں پہچان پائے گا۔ تو اس طرح فرشتے کہیں گے اسے کہ ہمیں معلوم تھا کہ تم ہمیں یہی جواب دو گے، اور اس پر قبر کو تنگ کر دیا جائے گا۔ تو اس قدر قبر کو تنگ کر دیا جائے گا کہ قبر اس بندے کو اتنا زور سے دبائے گی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دائیں پسلیاں ٹوٹ کر بائیں جانب چلی جائیں گی، اور بائیں پسلیاں ٹوٹ کر دائیں جانب آ جائیں گی، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی اور پکی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔